المنتجبين المنتخبين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين وأعدائهم ملعونين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلوات. آگے جگہ خالی ہے، آپ کا آگے تشریف لے تاکہ پیچھے والے مومنین کو بھی جگہ مل سکے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اپنی آبادی کے لیے ایک اور مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم نے کائنات کی خلقت کا نظام کچھ اس طرح سے رکھا ہے کہ کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسان، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے میں نے تیرے لیے بنایا ہے. زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ میں نے تیرے لیے بنایا ہے. یہ زمین تیرے لیے، یہ آسمان تیرے لیے، یہ چرند، یہ پرند، یہ سبزیاں، یہ فروٹ، یہ سب کچھ بشر کے لیے ہے تاکہ بشر اس سے استفادہ کرے، فائدہ اٹھائے. اب یاد رکھنا، یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، تجھے اپنے لیے بنایا ہے. تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تجھے مجھ تک پہنچنا ہے. اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ہے. اے بندے، تمہارا سفر میری طرف ہے اور عنقریب تم نے مجھ سے ملنا ہے. اے بشر، تم نے بننا ہے، تم نے خود بننا ہے. بننے کا سامان میں دوں گا، جن چیزوں سے بننا ہے وہ چیزیں میں تمہیں دوں گا، لیکن بننا تم نے خود ہے. اور بننے کا جو مٹیریل ہے وہ ہے عمل. عمل کے ذریعے سے تم نے بننا ہے اور مجھ تک سفر کرنا ہے. پھر یہاں بشر کہتے ہیں پروردگار، اب اگر سامان بھی دے رہی ہو تو کسی کو بنا کے سامنے رکھو جس کو دیکھ کر بنوں. جس کو دیکھ کر بنوں تو آواز آئے گی، بندے فکر نہ کر، ایک نہیں 14 ہستیاں بنا کے رکھی ہے، ان میں سے جس کو دیکھے گا میرے لیے تیار ہو جائے گا. ان 14 ہستیوں کو میں نے کامل کر کے بنایا ہے، میں نے اکمل کر کے بنایا ہے. اگر عبادت سیکھنی ہو علی کے در پہ آ جانا، اگر علم سیکھنا ہو حسن مجتبیٰ کے در پہ آ جانا، اگر غیرت سیکھنی ہو سید الشہداء کے در پہ آ جانا، اگر عبادت سیکھنی ہو سید الساجدین کے در پہ آ جانا، اگر علم سیکھنا ہو باقر کے در پہ آ جانا، اگر تم نے علم سیکھنا ہو امام صادق کے در پہ آ جانا، اگر تم نے زہد سیکھنا ہو موسیٰ کاظم کے در پہ آ جانا، اگر تم نے عبادتوں کا سلیقہ سیکھنا ہو تو موسیٰ کاظم کے در پہ آ جانا، اگر سخاوت سیکھنی ہو علی رضا کے دروازے پہ آ جانا. آخر تک میں نے مہدی بھی بنا کے رکھا ہے، اگر حکومت سیکھنی ہو تو مہدی کے در پہ آ جانا. ان کو میں نے بنا کے بھیجا ہے، تم نے ان کو دیکھنا ہے اور ان کے مطابق بننا ہے. یہ اکمل ہستیاں ہیں، یہ کامل ہستیاں ہیں. ان کو میں نے بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ ان کو دیکھ کر بنو. ان کو میں نے بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ ان کو دیکھ کر بنو. عرض ہوا آپ کی خدمت میں کل کہ جتنی نعمت عظیم ہوگی اتنا اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا. اب بشر نے بن کے خدا تک جانا ہے. اللہ نے بشر کو اپنے تک پہنچانے کے لیے جو سلسلہ رکھا ہے اس سلسلے کا نام ہے امامت. امامت، ولایت اور امامت. اللہ نے یہ سلسلہ رکھا ہے اور بشر کو کہا ہے اگر مجھ تک آنا ہے تو ان کے دروازے سے آؤ. اگر مجھ تک آنا ہے تو ان کے دروازے پر آؤ. پروردگار، یہ نعمت امامت جو اتنی عظیم ہے
اس امامت کی نعمت کا حساب بھی بڑا ہوگا، تو پھر بتا دے کہ اس کا حق کیسے ادا کرے، اس نعمت کا حق کیسے ادا ہو۔ یہ جو ہدایت کی نعمت ہے، امامت کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں علی جیسا امام دیا ہے، خدایا علی جیسے امام کا حق کیسے ادا کرے، حسین جیسے امام کا حق کیسے ادا کرے، جناب زینب جیسی سیدہ کا حق کیسے ادا کرے۔ تو رسول خدا نے قرآن کریم کی آیت بنا کر پروردگار نے بتا دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ ان کا حق ادا ایسے ہوگا کہ تم ان کے ساتھ مودت رکھو۔ اب آئیں یہاں تک، اگر میرے ساتھ آئے ہیں تو اب میں آپ کو کوشش کرتا ہوں یہ سمجھانے کی کہ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے۔ محبت اور چیز ہے، محبت نچلا درجہ ہے، مودت بالا درجہ ہے۔ محبت اور مودت میں مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ محبت مثلا یہ ہے قبا، اگر میری اس کے ساتھ محبت ہو اتنی کہ میں اس کو اپنے سے جدا بھی نہ کر پاؤں، لیکن اگر ایک مولانا آئے اور کہے کہ قبلہ مجھے آپ کی آواز چاہیے، اگر اس کی اہمیت اتنی ہو کہ یہ اپنی چیز میں اس کے حوالے کر دوں، تو آواز سے محبت ہے، مولانا سے مودت ہے۔ جہاں محبت قربان کی جائے اس جگہ کو مودت کہا جاتا ہے۔ غور کریں آپ، جہاں محبت قربان کی جائے اس جگہ کو مودت کہا جاتا ہے۔ کربلا میں وہی آئے جن کو مودت تھی، محبت والے پیچھے رہ گئے، محبت والے پیچھے رہ گئے۔ میدان کس نے سجایا؟ مودت والوں نے۔ جناب زینب کو کون و محمد سے محبت تھی، لیکن حسین سے مودت تھی، اسی لیے محبت کو مودت پر قربان کر دیا، اسی لیے محبت کو مودت پہ قربان کر دیا۔ حر کو اپنے بیٹے سے محبت تھی، لیکن حسین سے مودت تھی، اسی لیے بیٹا حسین پہ قربان کر دیا۔ جناب عباس کو بازوؤں سے محبت تھی، حسین سے مودت تھی، دونوں بازو مودت پہ قربان کر دیے۔ جہاں محبت قربان کی جائے اس جگہ کو مودت کہا جاتا ہے۔ جب امام نکلتا ہے کسی مقصد کے لیے، جب امام کوئی راہ بناتا ہے، جب امام کوئی ہدف بناتا ہے، تو امام کا ساتھ کون دیتے ہیں؟ محبت والے؟ نہ، تاریخ بتاتی ہے کہ محبت والے رہ جاتے ہیں، مودت والے میدان سے جاتے ہیں۔ آئے کہاں کہتی ہے تاریخ؟ راوی نے لکھا جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور مدینے والوں کو پتہ چلا کہ امام مدینے سے جا رہے ہیں، سارے جمع ہو گئے۔ کوئی امام کی آواز چوم رہے، کوئی امام کا ہاتھ چوم رہے، کوئی امام کو بوسے دے رہے، سب امام کو کہہ رہے ہیں مولا آپ نہ جائیں۔ محبت ہے تو بوسہ دے رہے ہیں، توجہ نہیں کر رہے آپ۔ محبت ہے تو بوسہ دے رہے ہیں، محبت ہے تو کہہ رہے ہیں کہ مولا نہ جائے۔ اگر آپ چلے گئے تو ہم رسول کی زیارت کب کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ جب بھی ہمارا دل کرتا رسول کی زیارت کریں، آپ کے در پہ آ جاتے۔ مولا اگر آپ بھی چلے گئے تو ہم رسول کی زیارت کیسے کریں گے؟ آپ توجہ کریں، یہ ہے محبت والے۔ عبداللہ ابن عمر خلیفے کے بیٹے، اس کو جب پتا چلا کہ امام حسین جا رہے ہیں، دوڑ کے امام کے پاس آیا۔ امام کے پاس آ کر امام کو کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا تھا کہ میرا بیٹا حسین ایک ہدف کے لیے عراق کی طرف سفر کرے گا اور لوگوں کو مدد کے لیے بلائے گا۔ یاد رکھو، جو بھی حسین کی نصرت نہیں کرے گا میں مصطفیٰ اس سے راضی نہیں ہوں۔ اس نے آ کر امام کو یہ حدیث سنائی، حدیث سنا کر پھر کہتے ہیں مولا میں آپ کے ساتھ تو نہیں چلوں گا لیکن محبت بڑی ہے آپ سے۔
ہاتھ چوما, بوسہ دیا, پھر کہا مولا میرا دل کرتا ہے میں آپ کو وہاں پہ بوسہ دوں جہاں رسول خدا دیا کرتے تھے. کہا مولا آپ اپنی چھاتی کے بٹن کھولیں میں بوسہ دوں. راوی کہتے ہیں کہ اس نے بوسہ لیا امام کا اور بوسہ لے کر کہا اب آپ کا راستہ الگ, میرا راستہ الگ. محبت والے رہ گئے. صلوات علی محمد و آل محمد. امام نکلے مدینے سے, مکے والوں کو پتہ چلا امام ہماری طرف آ رہے ہیں. کتابوں کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ اذا سمع اہل مکہ, جب مکے والوں نے سنا کہ حسین ابن علی ہمارے پاس آ رہے ہیں, فرحا شدیدا, وہ بہت خوش ہوئے. بہت بڑا استقبال کرنے کے لیے مکے کے مین دروازے پر آ کر جمع ہو گئے. امام آ رہے ہیں, امام حسین آ رہے ہیں, نواسہ رسول آ رہے ہیں, شبیہ رسول آ رہے ہیں. آئے سب جمع ہو گئے. راوی کہتے ہیں جیسے ہی امام کے قدم مکے میں پڑے سب نے آ کر امام کا استقبال کیا, امام کے بوسے لیے, امام سے محبت کی. آپ توجہ کریں, یہی مکہ جو اتنے جوش کے ساتھ امام حسین کا استقبال کر رہا ہے, اسی مکے میں امام حسین 4 مہینے رہے. 4 مہینے. 28 رجب کو مکہ چھوڑا, مدینہ چھوڑا. رجب 3 شعبان کو مکہ پہنچے. شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, تقریباً 4-5 مہینے کہاں رہے؟ مکے میں. نماز خود پڑھاتے تھے, مجلس خود پڑھتے تھے, لوگوں کو درس خود دیتے تھے. کعبے کی دیوار کو ٹیک لگا کر نواسہ رسول خطبے دیتا تھا. لیکن اتنی محنت کے باوجود جب 4 مہینے مکے میں گزارنے کے بعد امام نے مکہ چھوڑا اور خطبہ دیا کہ من کان باطلا فینا محجتا وموطنا علی لقاء اللہ نفسا فلیرحل معنا. اے مکہ والو, کل میں نکل رہا ہوں, جس کو بھی اللہ کی راہ میں خون دینا ہے وہ میرے ساتھ نکلے. روایات اٹھا کے دیکھ لے, تاریخ آپ کے سامنے. 4 مہینے امام نے محنت کی, صرف 2 لوگ آئے مکے سے, صرف 2 لوگ. 4 مہینے کی محنت, مکے سے کتنے آئے؟ صرف 2 لوگ. ان میں سے بھی ایک بصرہ کا تھا, حج کرنے آیا تھا, امام کا خطبہ سنا, اس کے وجود میں انقلاب آیا اور امام کے ساتھ مل گیا. یعنی مکے سے ایک فرد آیا. کیوں؟ اس لیے کہ مکے والوں کو حسین سے محبت ہے, مودت نہیں ہے. محبت ہے, مودت نہیں ہے. مودت کس کو ہے؟ بریر کو. بریر ابن حمدانی مشرقی, بریر ابن خزیر ابن حمدانی مشرقی کوفے میں ہے. اس کو پتا چلا امام نے مدینہ چھوڑ دیا. کوفے اور مکے کا فاصلہ ہے 1400 کلومیٹر, اور کوفے اور کربلا کا فاصلہ ہے 60 کلومیٹر. غور کریں آپ, کون سا بڑا ہوا, 1400 یا 60؟ میتھ نہیں پڑھی آپ نے, بڑا کون سا ہے؟ نہیں, جواب نہیں دے رہے آپ. 1400 بڑا ہے نا. امام کے سپاہی کو پتا چلا کہ امام نے مدینہ چھوڑا ہے, ابھی رستے میں ہے, مکے آ رہے ہیں. 1400 کلومیٹر سفر کر کے حسین کے قدموں میں پہنچا اور کہا مولا مجھے پتا چلا آپ نے قیام کا اعلان کیا ہے, میں نے گھر میں بیٹھنا حرام سمجھا, میں آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا. یہ ہے مودت, اس کو کہتے ہیں مودت. امام کا سنا 1400 کلومیٹر. اس وقت جہاز تو نہیں تھے کہ ٹکٹ کیا اور فوراً آ گئے, نہ, گھوڑے کے ذریعے سے. اور گھوڑے کا سفر آسان نہیں ہوتا, لیکن امامت اور امام کے سامنے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتی. امام کے پاس آ گیا. یہ ہوتی ہے مودت. محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ جن چیزوں سے محبت ہے ان چیزوں کو اس پہ قربان کر دو جس کے ساتھ مودت ہے. کربلا کا میدان کس نے سجایا؟ مکے والوں نے, مدینے والوں نے, حتیٰ کوفے والے. آپ توجہ کریں, کوفے والوں کو بھی امام سے محبت تھی, محب تھے امام کے.
ائمہ کے لاشیں اور کربلا کے شہداء کے لاشیں آئے اور وہ سر کوفے سے گزارے گئے، کوفیوں نے دیکھ کر رونا شروع کر دیا، گریہ شروع کر دیا۔ جب گریہ شروع کیا تو محبت تھی تو گریہ کیا نا۔ آپ کو اگر کسی سے محبت نہ ہو اس کے مرنے میں آپ گریہ کریں گے نا؟ محبت تھی، لیکن بیوی نے ان کو خاموش کروا دیا کہ جو مودت کے میدان میں حاضر نہیں ہو سکتا وہ محبت کے لیے رو بھی نہیں سکتا۔ اس کو خاموش، اتبکون لاخی، میرے بھائی کے لیے رو رہے ہو؟ فرمایا میرے بھائی پہ نہ رو۔ جناب زینب نے فرمایا میرے بھائی پہ نہ رو، اپنی قسمت پہ گریہ کرو۔ میرے بھائی پہ مت رو، کیوں؟ کیونکہ میرے بھائی نے جب مودت کے میدان میں بلایا تم نہیں آئے، اب محبت کے لیے رو رہے ہو، اب محبت کا گریہ کر رہے ہو۔ جس کو مودت نہیں ہے فقط محبت ہے، اس کا گریہ زینب قبول نہیں کرتی۔ جناب زینب نے کوفے میں یہ بتا دیا۔ میدان کس نے سجایا؟ مودت والوں نے، اور مودت والوں کو اتنی مودت تھی، عاشور کی رات امام علیہ السلام نے سب کو جمع کیا۔ توجہ کریں آپ، مقام میں مودت دیکھیں، سب کو جمع کیا، جمع کر کے کہا یزید میرے خون کا پیاسا ہے، تم لوگوں نے اپنی وفا کا میدان دکھا دیا، میں اجازت دے رہا ہوں اٹھ کے چلے جاؤ، میں اجازت دے رہا ہوں اٹھ کے چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر امام بیٹھے، کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں اٹھا۔ امام نے چراغ بجھا دیا، امام نے سمجھا شاید روشنی کی وجہ سے شرما رہے ہیں، چراغ بجھا کے اندھیرا کر دوں، کیا پتا اٹھ کے چلے جائے۔ امام نے چراغ بجھایا، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر امام نے چراغ جلایا۔ شاعر نے کہا کہ بجھایا ایک دیا شاہ نے 72 ہو گئے روشن۔ اندھیرا خود پریشان ہے، بجھا کیا تھا، جلا کیا تھا۔ سب اٹھے، کہا مولا ایک سوال کا جواب دے ہم چلے جائیں گے۔ مولا، اے امام، اے میرے مولا، اے ابا عبداللہ، ایک سوال کا جواب دے ہم چلے جائیں گے۔ امام نے کہا پوچھو۔ کہا مولا اتنا بتائیں آپ کے بغیر زندگی کا کریں گے کیا؟ مولا آپ کے بغیر زندگی کا کریں گے کیا؟ زہیر اٹھے، زہیر بن قین بجلی اٹھے، کہا مولا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا فرماؤ، کہو۔ کہا مولا اگر مجھے 1000 دفعہ زندگی ملے، 1000 دفعہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، ان ٹکڑوں کو آگ میں جلایا جائے، اس آگ کی راکھ بنائی جائے، اس راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، پھر زندگی ملے، پھر موت آئے، پھر زندگی ملے، پھر موت آئے۔ مولا اگر 1000 مرتبہ زہیر کو زندگی ملے پھر موت ملے، مولا پھر بھی گردن زہیر کی ہوگی، قدم حسین کے ہوں گے۔ مولا میں نے اس زندگی کا کیا کرنا ہے جس میں آپ نہ ہو؟ کہا دیکھو میں کہہ رہا ہوں چلے جاؤ۔ یہ بصیرت ہوتی ہے عزیز من برادران۔ کہتے ہیں کچھ چاہتے ہیں، امام کہہ رہے تھے جاؤ لیکن چاہ نہیں رہے تھے۔ غور کریں آپ، اگر امام کہتے بھی اور چاہتے بھی تو امر امام پہ عمل کرنا واجب ہے، اٹھ کے چلے جاتے، لیکن ان کو پتا تھا امام کہہ رہے ہیں چاہ نہیں رہے۔ پھر کہہ کیوں رہے؟ کہہ اس لیے رہے ہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتا چلے۔ کیا پتا چلے؟ کہ جب امام نے کہا اٹھ کے چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا، امام نے کہا جنت چاہیے، جنت کے لیے آئے ہو، آؤ میں دکھاتا ہوں۔ اپنی انگلیاں امام نے کھولی، کہا زہیر یہ تمہارا مقام ہے جنت میں، قریب یہ تمہارا مقام ہے، سعید میں ہوں، جاؤ اٹھ کے چلے جاؤ، میں کہہ رہا ہوں اٹھ کے چلے جاؤ۔ امام یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے
کہ بعد میں آنے والوں کو بتایا جائے کہ یہ جو میرے ساتھ آئے ہیں حتیٰ جنت کے لیے نہیں آئے، حسین کے لیے آئے ہیں، جنت کے لیے نہیں آئے بلکہ ورنہ جنت تو دے رہے ہیں امام، جنت بھی دے رہے، چھٹی بھی دے رہے، اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن جو امام کے لیے آتا ہے نا اس کو جنت بھی دکھائی دی جائے پھر بھی نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ مودت والا ہے، محبت والا فقط نہیں ہے، مودت والا ہے، اور مودت والا خون بہانے کا میدان نہیں چھوڑے گا، میدان نہیں چھوڑے گا۔ جناب عباس غور کریں آپ، شمر جناب عباس کے لیے امان نامہ لکھوا کے آیا۔ امان نامے کا کیا مطلب ہے؟ امان نامے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک صفحے پہ لکھا جاتا ہے فلاں فلاں کا بیٹا اگر سامنے والے کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے تو اس کی جان، مال، عزت، ناموس محفوظ ہے، اس کو کچھ نہیں کیا جائے گا۔ شمر نے جناب عباس کو بچانے کے لیے امان نامہ لکھوایا اور عاشور کے دن امام کے خیموں کے قریب آ کر اس نے صدا دی، یا عباس۔ راوی کہتا ہے بلاتا رہا، حضرت نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، حضرت عباس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر جناب امام حسین نے کہا عباس دیکھو کہتا کیا ہے، جاؤ دیکھو کہتا کیا ہے، سنو تو صحیح، جاؤ۔ جناب عباس گئے، حضرت عباس نے کہا کیا ہے بتاؤ، کہا میں تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ اگر تم حسین کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، تمہاری جان، مال، عزت، ناموس سب محفوظ ہے، آ جاؤ جناب۔ جناب عباس نے 2 جملے کہے، کہا میں امان نامہ لانے والے پر بھی لعنت کرتا ہوں، لکھنے والے پر بھی لعنت کرتا ہوں، جس نے لکھا اس پر بھی لعنت، جو لے کر آیا اس پر بھی لعنت۔ پھر کہا کہ کیا تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اتنے ہمدرد بن گئے ہو کہ تمہیں عباس کو نظر آتا ہے، حسین نظر نہیں آتا؟ تمہیں عباس ابن علی کو نظر آتا ہے، علی کی بیٹیاں نظر نہیں آتی؟ تمہیں میری جان کی پرواہ ہے، کیوں حسین کی جان کی پرواہ نہیں ہے؟ یہیں سے میں سمجھتا ہوں تم منافقت کر رہے ہو اور امام کے لشکر سے عظیم جرنیل نکالنا چاہتے ہو تم۔ لیکن یاد رکھو جب تک عباس کے وجود میں جان ہے، عباس فقط حسین کی اطاعت میں رہے گا، عباس فقط حسین کی اطاعت میں رہے گا۔ میدان کس نے سجایا؟ مودت والوں نے۔ ساتھ کس نے دیا؟ مودت والوں نے۔ آپ توجہ فرمائیں، یہی مودت والے کہ جب عاشور کی رات جناب زینب نے یہ جملہ، کل اس پہ گفتگو ہوگی، صرف آج اشارہ کر رہا ہوں، جناب زینب نے کہا بھائی جو نہیں آئے سو نہیں آئے، لیکن جو آئے ہیں ان پہ بھروسہ ہے آپ کو؟ جو آئے ہیں ان پہ بھروسہ ہے، ان پہ اطمینان ہے آپ کو؟ امام نے فرمایا بہن آپ گھبرائیں مت، رأیہم رأیی، وہ وہی سوچتے ہیں جو حسین سوچتا ہے، میرے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں ہے، کچھ سوچتے ہی نہیں ہے، وہ وہی سوچتے ہیں جو حسین سوچتا ہے۔ ان کے ذہن میں، ان کے تفکر میں، ان کے تعقل میں سوائے حسین کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیز من، میدان کس نے سجایا؟ مودت والوں نے۔ اور پھر حد ہو گئی کہ جب عاشور کے دن سب شہید ہو گئے، اکیلے امام حسین رہ گئے۔ راوی کہتا ہے کہ امام حسین نے خیمہ چھوڑا، بیویوں سے الوداع کیا، بیویوں سے الوداع کہہ کے میدان میں آئے، اور میدان میں آ کر ایک مٹی کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر امام نے اپنی داڑھی پکڑی اور مقتل کی طرف نگاہ کی اور فرمایا ام حالت مودتکم عن امامکم، فرمایا اے میرے دلیروں، اے میرے شیروں، اے مجھ سے مودت رکھنے والوں، ام حالت مودتکم عن امامکم، اے مجھ سے مودت رکھنے والوں، کیا ہو گیا کہ انی انادیکم فلا تجیبونی، کہ اب میں تمہیں بلا رہا ہوں تم جواب نہیں دے رہے، تم کٹ کے گر گئے، تمہاری لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کیا ہوا کہ اب میں تمہیں بلاتا ہوں تم نہیں آتے؟ پھر خود کہا تم اس لیے نہیں آتے
کیونکہ تمہارے اور میرے درمیان ایک دیوار آ گئی ہے جس کو موت کہا جاتا ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین بلائے اور نوکر حاضر نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں بلاؤں اور تم حاضر نہ ہو۔ میدان مودت والوں نے سجایا، اتنا سجایا سب کچھ قربان کر دیا۔ لیول یہ تھا کہ جب ابو ثمامہ ساعدی امام نے ارادہ کیا نماز پڑھنے کا عاشور کے دن، امام اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوئے، ابو ثمامہ ساعدی نے دیکھا کہ یہ ملعون اب امام پہ تیر برسائیں گے، دوڑ کے آیا، اپنی سپر اور اپنی تلوار لے کر امام کے لیے ڈھال بن گیا کہ جو تیر لگے مجھے لگے امام کو نہ لگے۔ آ کر امام کے سامنے کھڑا ہو گیا، روایات کہتی ہیں کھڑا رہا یہاں تک کہ اس کا پورا وجود تیروں سے بھر گیا، پورا وجود۔ جب امام نے کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امام نے سلام پڑھ کے نماز ختم کی، یہ پھر زمین پہ گرا، پورا وجود تیروں میں غلطا، زمین پہ گرا۔ امام نے اس کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، امام نے اس کی آنکھوں سے خون صاف کیا، اس کی سانسیں چل رہی تھی، اس نے آنکھیں کھولی اور کہا یا ابن رسول اللہ اوفیت عہدی، مولا کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ اوفیت عہدی، مولا آپ مجھ سے راضی ہے؟ امام نے رو کر فرمایا انت امامی فی الجنہ، اے ابو ثمامہ ساعدی آپ جنت میں مجھ سے آگے چلیں گے، میرے استقبال میں چلیں گے، مجھ سے استقبال میں چلیں گے۔ یہ مقام ہے مودت والوں کا۔ سب کچھ دے دیا، امام کو نہیں چھوڑا، امامت کو نہیں چھوڑا۔ آپ مجھے بتائیں اگر کربلا کا وہ میدان مودت والوں کے بغیر نہیں سجتا تو مہدی کا میدان کون سجائیں گے؟ امام کا میدان کون سجائے گا؟ جب امام آئیں گے اس وقت حاضر کون ہوں گے؟ محبت والے جن کو فقط محبت ہوگی؟ ہاں، محبت نچلا درجہ ہے، اس سے اوپر آئے، مودت کے درجے پر آئے۔ یعنی کیا مطلب؟ قربانی کا جذبہ پیدا کرے تاکہ مولا سے کہہ سکے مولا اب ہم تیار ہیں، ظہور آپ کریں، قربانیاں ہم دیں گے۔ مولا ظہور آپ کریں، قربانیاں ہم دیں گے۔ کربلا مودت والوں نے سجائی، جن کو صرف محبت تھی وہ پیچھے رہ گئے، جن کو صرف محبت تھی وہ صرف روتے رہے، پیچھے رہ گئے، لیکن جن کو مودت تھی وہ میدان میں رہے، شہید ہوئے، اور شہید ہو کر بھی رکے نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کتنے عظیم لوگ تھے کٹ کر نہیں رکے، جب جسم کٹ کے تھک گئے تو سر نکل پڑے، جب جسم کٹ کے تھک گئے تو سر نکل پڑے۔ کتنے عظیم ارادے تھے، کتنے عظیم اقدامات تھے کہ جن کے بارے میں پھر امام حسین نے فرمایا انی لا اعلم اوفا ولا خیر من اصحابی، کہ خدایا جو صحابی تم نے مجھے دیے وہ نہ نانا رسول کو ملے نہ بابا علی کو ملے، نہ نانا رسول کو ملے نہ بابا علی کو ملے۔ یہ کائنات کے افضل صحابی، رسول خدا کے صحابیوں سے افضل، مولا امیر کے صحابیوں سے افضل، یہ عاشور کی رات بیٹھے تھے، آخری بار عاشور کی رات بیٹھے تھے، امام سے گفتگو کر رہے تھے، کل کی جنگ کی پلاننگ کر رہے تھے کہ عاشور کو لڑنا کیسے ہے، عاشور کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ راوی کہتا ہے اچانک امام خاموش ہوئے اور فرمایا اے میرے ساتھیوں، ہماری نسل میں سے ایک مہدی آئے گا جو تمام عاشور کی رات جو تمام دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ امام نے فرمایا، پھر امام حسین نے فرمایا اے کاش میں حسین اس مہدی کا سپاہی ہوتا۔ غور کریں، امام فرما رہے ہیں عاشور کی رات، اے کاش میں حسین اس مہدی علیہ السلام کا سپاہی ہوتا۔ صحابیوں نے کہا مولا
ہم تو کل شہید ہو جائیں گے. پھر وہ مقام رہ گیا, وہ مقام چلا گیا ہم سے. امام نے فرمایا نہیں, جو بھی اپنے دل کے اندر مہدی کی مودت رکھ کے اس دنیا سے جائے گا, جب امام ظہور کریں گے ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. اٹھو کہ جس سے مودت تھی وہ میدان سجانے آ گیا ہے, وہ میدان سجانے آ گیا ہے. کربلا فقط سننے کے لیے نہیں ہے, کربلا کی قربانیاں اس لیے نہیں ہیں کہ آپ فقط سنیں, روئیں, اٹھ کے چلے جائیں. جب تک قربانی کا جذبہ نہیں آتا, جب تک بچے قربان کرنے کی جرات نہیں آتی, جب تک خواہشیں قربان کرنے کی جرات نہیں آتی, جب تک انانیت قربان کرنے کی طاقت نہیں آتی, تب تک امام مہدی کا میدان سجانا مشکل ہے. کربلا سنائی اس لیے جاتی ہے تاکہ تمہارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو. کیوں ائمہ نے فرمایا ہمارے مصائب نہ چھپانا؟ کیوں فرمایا امام عسکری نے کہ خبردار کوئی بھی مصائب ہمارا نہ چھپانا, جو جو کربلا میں ہوا سب بتانا. کس لیے؟ تاکہ حسین کے مصائب سن کر مہدی کی تیاری کر سکے. حسین کے مصائب سن کر مہدی کی تیاری کر سکے. کتنے ہیں حسین کے مصائب جن کو انسان فقط جب سنتا ہے تو وجود لرز اٹھتا ہے, جب سنتا ہے انسان کا وجود کانپ جاتا ہے. عزاداران سید الشہداء, یہ ہم نے حسین کے مصائب کو شروع کا محتاج کر دیا, یہ ہم نے حسین کے مصائب کو انداز کا محتاج کر دیا, ورنہ حسین کے مصائب پر گریہ کرنے کے لیے کسی خطیب کی بھی ضرورت نہیں ہے. آیت اللہ بہجت نے کہا اگر کوئی سچا دل رکھنے والا مومن صرف یہ جملہ سنے نا کہ علی کی بیٹی نے شام میں شرابیوں سے گفتگو کی, اگر یہ جملہ سن کے مر جائے وہ شہید ہے. کہا مومن کا مقام یہ ہے کہ جب یہ ایک جملہ سنے نا کہ علی کی بیٹی نے شرابیوں سے باتیں کی, یہ جملہ سن کے اگر مر جائے تو وہ شہید ہے. عزیز من کتنا مصائب ہے علی کی بیٹیوں کا. جناب زینب کے مصائب اس سے بڑھ کر کیا ہوں گے کہ جب جناب زینب نے کربلا چھوڑی نا, علماء نے لکھا جب زینب بے بس ہو گئی اور اپنے بھائی کا لاشا دیکھا کہ جس پہ نہ کفن تھا نہ کوئی اور اہتمام تھا, علماء نے لکھا جب بے بس ہو گئی نا زینب اور ہاتھ باندھ دیے گئے, سواری پہ بٹھایا گیا, اونٹ پہ بیٹھی نا بے بس زینب, اس کی نگاہ کربلا کی زمین پہ گئی اور پھر کربلا کی زمین کو کہتی ہے کربلا میرے حسین کو دفن کر دینا. مجھے موقع نہیں دیا گیا کہ میں اپنے نانا بھی لاڈلے بیٹے حسین کو دفن کر سکوں. بے بس زینب جب لاچار ہو گئی نا پھر کربلا کو کہتی ہے اے کربلا میرے حسین کو دفن کر دینا کہ اب میں دفن کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں. علماء نے کہا قافلہ آگے چلا. علماء نے لکھا یہ زینب اس قدر عابدہ تھی کہ کبھی بھی آتا اونٹ کی پشت پر بھی تہجد قضا نہیں کی. ایک وقت ایسا آیا بیوی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے, جناب فضا نے پوچھا زینب میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہو. بیوی نے کہا فضا میرا جسم نہیں ہو گیا, مجھے تازیانوں نے بڑی تکلیف دی ہے, ارے اب طاقت نہیں زینب میں کہ اٹھ کے نماز پڑھ سکے. اجرکم اللہ جزاؤکم اللہ. کریا کرنا اس بیوی پر کہ جس بیوی نے جب بیوی کو پتا چلا نا کہ ہمارا قافلہ روک دیا گیا ہے, سنا یہ جملہ, سوار ہوئی نا, سوار ہو کر قافلوں سے ودا کیا. راوی نے لکھا جناب سکینہ کو اپنے ساتھ بٹھایا. میری طرف دیکھنا ذرا, کہتے ہیں کہ جناب سکینہ کو اپنے ساتھ بٹھایا. جب ساتھ بٹھایا نا ملعونوں نے چھوٹی بچی کے سامنے سے نیزے پر موجود بابا کا سر گزارا. جب بچی نے بابا کو دیکھا لپک کے سر پکڑنا چاہا, جب سر پکڑنا چاہا سکینہ زمین پہ گری. جب زمین پہ گری زینب نے مقتل کو دیکھا, کہا بھائیا میں کیا سنبھالوں, تیرا دین سنبھالوں
हुक्म अल्लाह ज़रा सुनो ये जुमला, कूफे के शाम के दरबार के सामने काफिला रोक दिया गया। सैयद साजिदीन को जब रोका गया ना, जब रोका गया तो सैयद साजिदीन को हुक्म हुआ अब बीवियों को सवार करो कि अब दरबार में जाना है। रावी कहता है जनाब ज़ैनब ने देखा अचानक सज्जाद का रंग तब्दील हो गया, सज्जाद का रंग तब्दील हो गया। करीब आई, कहा सज्जाद मैंने अकबर को जाते देखा, मैंने अब्बास को जाते देखा, मैंने सब मसाइब बर्दाश्त किए, लेकिन सज्जाद अगर तुमने हिम्मत हारी तो ज़ैनब मर जाएगी। ये जुमला कहना था। कहा फूफी अम्मा आप क्या समझती हैं, हमें आराम के लिए रोका गया है? नाना अरे शराबियों का दरबार, अली की बेटियां, दरबार की सजावट। कहा बेटा फिक्र ना कर, सज्जाद फिक्र ना कर, शाम का दरबार जाने, अली की गैरतमंद बेटी जाने, शाम का दरबार जाने, अली की गैरतमंद बेटी जाने। उलमा ने लिखा जब ये ज़ैनब उलिया दरबार में आ रही थी ना, बीवी ने एक गुजारिश की, आया थी गैरतमंद अली की बेटी। कहा मलौनो मैं कुछ नहीं मांगती, फकत इतना सा काम करो, अरे सर पर रहना बीवियों को पीछे करो, सरों को आगे करो, ताकि लोगों की तवज्जो सरों की तरफ जाए, अली की बेटी को कोई ना देखे, अली की बेटी को कोई ना देखे। अब सुनो कि आखिरी जुमला उलमा ने लिखा, सब मुसाइब बर्दाश्त करती आई लेकिन रोई कहीं भी नहीं, कहीं भी गिरिया नहीं किया। रानी कहता है जब भी गिरिए का वक्त आता अपने आप को संभाल लेती है, फिर कभी सकीना को दिलासे देती है, कभी उमर गनीर को दिलासे देती है, कभी शहीदों की मां को दिलासे देती, खुद नहीं रोई, खुद नहीं रोई। उलमा ने लिखा शाम के उस जिंदान में जब सर मिले ना और कहा जाओ मदीने इजाजत है, तो ओनो मोहम्मद के सर कोने में पड़े हुए थे, ज़ैनब अब्बास को सर ढूंढ रही थी, अली अकबर को सर ढूंढ रही थी। उलमा ने लिखा किसी बीवी ने कहा कि इन बच्चों की मां करबला में मर गई या जिंदा है। जनाब ज़ैनब ने अब्बास का सर रखा, ओनो मोहम्मद का सर उठाया, कहा बीवियों जिसका अब्बास जैसा भाई चला जाए वो बच्चों की गिरिया नहीं करती। उलमा ने लिखा जब मदीने के करीब आई ना, मदीने के करीब आई और बशीर ने ऐलान किया कि मदीने वालों नबी की बेटियों का लुटा हुआ काफिला आ गया। तो रानी कहता है बीवियां जमीन पे बैठ गई। जब ज़ैनब जमीन पे बैठी ना और फिर कहा गया आओ मदीने में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मदीने में आई, सुनना ये जुमला, मदीने में आई, मदीने में आकर जनाब ज़ैनब खामोश हो गई, किसी से बात नहीं करती। सबसे पहले रोज़े रसूल में गई और कहा नाना नाना ये हाथों में काले निशान देख रहे हो? नाना किसी और ने नहीं, कलमा पढ़ने वालों ने, करबला से कूफा, कूफा से शाम, नाना कलमे पढ़ने वालों ने जुल्म किया। फिर कहा नाना अगर हया पानी ना होती ना मैं आपको अपनी पुष्ट दिखाई। अरे ताज़ियानों ने सागर दी, ताज़ियानों ने सागर दी। अब हुक्म आया कि ज़ैनब आपको अब्दुल्ला बुला रहे हैं, आप घर वापस आ जाए। अब घर का सपना था, हज़रतारों मैंने कहा ना हर किसी पे रोई, ओनो मोहम्मद पे गिरिया नहीं किया। जब अब्दुल्ला ने बुलाया, बीवी ने बुर्का पहना, हज़रतारों रोई नहीं लेकिन माँ थी। अरे माँ के अंदर बच्चों का दर्द था। जब अपने घर में आई, जब दरवाजे से अंदर आई, क्या देखा? दो छोटे छोटे मुसल्ले कोने में बिछे हुए हैं। ज़ैनब का सब्र तमाम हुआ, दौड़ के आई, दोनों मुसल्ले उठाए, सीने से लगाए, करबला का रुख किया, कहा आना मोहम्मद
عبداللہ پہچان، زینب اٹھ کے واپس آ گئی، عبداللہ پہچان، یہ جملہ کہنا تھا۔ جناب عبداللہ نے کہا زینب اتنی ضعیف آ گئی، کہا عبداللہ حسین کو ذبح ہوتے دیکھا، عباس کے سر کٹتے دیکھا، عباس کے بازو کٹتے دیکھے، ارے یہ شگر پر مہر ہوتا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا جن جن مومنوں نے مجالس کا اہتمام کیا ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ خدایا اس گاؤں کو تا قیامت شاد و آباد فرما، اس گاؤں کے سب مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں مقصد حسین سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اہل مودت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کا جلدی ظہور فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔